إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. محترم و مکرم جماعت کے بزرگان، نوجوان دوستو، پردہ نشین خواتین، اللہ رب العالمین کا بے پائے احسان و کرم ہے جس کی توفیق سے ہم اور آپ اس دنیا میں زندہ ہیں اور صحیح سلامتی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا بے پائے احسان و کرم ہے کہ جس نے ہمیں اسلام جیسی عظیم دولت سے نوازا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسلام جیسی نعمت دینے کے بعد ہماری رہنمائی کے لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا سلسلہ جہاں ختم ہوتا ہے، اس کے بعد اللہ رب العالمین نے وارثین انبیاء علماء کرام کو ہمارے لیے نعمت بنا کر بھیجا، جنہوں نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے مشن کو آگے بڑھایا، ان کی بتائی ہوئی تعلیمات کو امت تک پہنچایا اور تا قیامت یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو ان کی بات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم سامعین، آج کے اس خطبہ جمعہ کے مختصر وقت میں اولاد کی تربیت ہم کس طرح کریں، اس کے لیے ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے، کس انداز میں کرنا چاہیے، کس طرح کرنا چاہیے، اس پر انشاءاللہ جو متعینہ وقت ہے اس وقت میں جتنی باتیں پیش کر سکوں گا کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ محترم سامعین، اللہ رب العالمین نے ایک ہی آیت کے اندر بہت بڑا پیغام دیا ہے۔ اس آیت میں اگر ہم غور کریں تو ہمیں احساس ہوگا کہ ہمیں اللہ رب العالمین نے کتنی بڑی ذمہ داری دی ہے۔ یہ تربیت اولاد یا اولاد کی تربیت، بچوں کی دیکھ ریکھ، بچوں کا پالن پوشن، بچوں کو اچھی راہ دکھلانا، اچھی تعلیم دینا، اچھی تربیت کرنا، یہ ایک باپ کی بہت اہم ذمہ داری ہے۔ صرف باپ نہیں بلکہ باپ کے ساتھ اس کی ماں کی بھی ذمہ داری بنتی ہے۔ دنیا مافیہ میں اس کا استاد ہو یا پھر کوئی بھی ہو، وہ تربیت ایک دائرے میں کرتا ہے، لیکن ماں باپ جو ہے اصل تربیت اس کی بہتر انداز میں اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں۔ اس اعتبار سے اس انداز میں دنیا میں کوئی تربیت نہیں کر پاتا ہے۔ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا ایمان والوں کو۔ بہت غور کرنے کا مقام ہے، سوچنے کا مقام ہے۔ ایک تو اللہ رب العالمین یا ایھا الناس کہہ دیتا ہے، عام بات، اے لوگو، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں صرف ناس نہیں کہا، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، اے وہ لوگ جو اپنے آپ کو مومن کہتے بھی ہو اور مومن ہو۔ یا ایھا الذین آمنو، مومن مخاطب ہے۔ ایک فلسفہ آپ یاد رکھیے، اصول یاد رکھیے، جب کبھی اللہ رب العالمین مومن کو مخاطب کرتا ہے اور مومن کو مخاطب کرنے کے بعد جب کوئی بات کہتا ہے، وہ بات بہت اہم ہوتی ہے، سمجھنے کی ہوتی ہے، عمل کرنے کی ہوتی ہے، اس بات کے اندر جامعیت ہوتی ہے، اس بات کے اندر معنویت ہوتی ہے، اس بات کے اندر وزن ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو مخاطب کرتا ہے
یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، اپنے بیوی بچوں کو، اہل سے مراد عمومی طور پر بیوی بچے ہوتے ہیں، لیکن بعض مفسرین نے جو ہمارے ماتحتی میں آتے ہیں وہ سارے لیے ہیں، لیکن عمومی طور پر اہل سے مراد ہوتے ہیں بیوی اور بچے۔ اپنے آپ کو اور اپنے بیوی بچوں کو، اپنے اہل و عیال کو بچا لو، بچا لو، حکم دیا جا رہا ہے۔ جیسے ہم دعا کرتے ہیں نا وقنا عذاب النار، کہ اللہ ہمیں بچا لے، تو جو ہے یہ امر کا صیغہ، حکم دیا جا رہا ہے، بچا لو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، بیوی بچوں کو، اہل و عیال کو۔ کس چیز سے بچا لو؟ النار، آگ سے بچا لو۔ آگ سے مراد قرآن میں جہاں کہیں النار کا لفظ آئے جہنم مراد ہے۔ اللہ اکبر۔ مومن مخاطب ہے، مومن سے کہا جا رہا ہے کہ مومن اپنے آپ کو بچا اور اپنے اہل و عیال کو، بیوی بچوں کو بچا۔ کس چیز سے؟ جہنم کی آگ سے بچا لے۔ اللہ اکبر۔ یعنی مومن اسے جہنم کی آگ سے بچنے پر متنبہ کیا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے، آگاہ کیا جا رہا ہے۔ بہت بڑی بات ہے، مومن کو جہنم کی آگ سے بچنے کہا جا رہا ہے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا وقودها الناس والحجارہ، وہ آگ جلائی کس چیز سے جائے گی؟ وہ آگ جلائی جائے گی انسان اور پتھر سے جلائی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ انسان اور پتھر سے۔ مفسر لکھتے ہیں انسان سے مراد وہ انسان جو اللہ کے علاوہ دوسرے معبودان باطلہ کی پرستش کرتا ہے۔ پتھر سے مراد وہ پتھر اللہ کے علاوہ دوسرے تمام چیزوں کو جسے معبود بنایا جاتا ہے، وہ پتھر مراد ہے۔ یعنی پتھر کو پوجنے والا، پتھر کی عبادت کرنے والا اور جس پتھر کی پوجا کی جا رہی ہے، دونوں سے آگ جلائی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ ایک نقطے کی بات ہے، یہاں پر سمجھنے کی بات ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو آگ سے بچنے کے لیے کہا، اور دوسری بات یہ کہی کہ خود بچنا نہیں، اپنے بچے کو بچا لو، اپنی بیوی کو ہی بچا لو۔ اور تیسری بات کیا کہی؟ اس آگ سے جو آگ انسان اور پتھر سے جلائی جائے گی۔ یعنی ہم اگر اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کریں گے یا اپنی بذات خود تربیت نہیں کریں گے تو وہ دن دور نہیں ہے جو آج ہم سوشل میڈیا کی نیوز میں دیکھتے ہیں، فلاں کا بچہ غیر مسلم ہو گیا، فلاں کی بچی غیر مسلم ہو گئی، فلاں کا لڑکا فلاں کے ساتھ چلا گیا، فلاں کی لڑکی فلاں کے ساتھ چلی گئی اور وہ اسلام کو چھوڑ چکی ہے۔ جب اسلام کو چھوڑ دیں گے تو وہ پتھر کو پوجیں گے، غیر کو پوجیں گے، اللہ کے علاوہ دوسروں کی پرستش کریں گے۔ جب اللہ کے علاوہ دوسروں کی پرستش کریں گے تو وہ بھی آگ ان سے جلائی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے قرآن مجید میں نازل فرمایا کہ اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے بیوی بچوں کو بچاؤ، اپنی تربیت خود کی جائے اور اپنے بیوی بچوں کی تربیت میں بھی ہمارا پورا رول ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حدیث کے اندر کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، تم میں سے ہر انسان کو اللہ نے ذمہ دار بنایا ہوا ہے۔ ایک حدیث پیش کر دوں، اس کے بعد اس حدیث کی وضاحت مزید ہوگی۔ امام مسلم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں، معقل بن یسار روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیۃ وهو غاص لرعیتہ الا حرم اللہ علیہ الجنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی بندے کو اللہ رب العالمین نے ذمہ دار بنایا ہے، جس کسی بندے کو اللہ نے ذمہ دار بنایا ہے، وهو غاص لرعیتہ، اس سے پہلے کا الفاظ یموت یوم یموت، وہ مر جاتا ہے اس حال میں کہ وہ اپنے رعیت کے ساتھ جو اس کے ماتحت ہے ان کے ساتھ دھوکہ کر کے مر جاتا ہے، یعنی ذمہ داری کو صحیح طور پر ادا نہیں کرتا ہے۔ الا حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف الفاظ میں فرمایا ایسے لوگوں پر جو ذمہ داری ملنے کے بعد ذمہ داری میں کوتاہی کرتے ہوئے مر جاتے ہیں، دھوکہ کر کے مر جاتے ہیں،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان پر اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام قرار دیا ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے۔ اس حدیث کو سننے کے بعد ہم صرف ان کو ٹارگیٹ کرتے ہیں جو ذمہ دار ہے، لیکن امام قرطبی رحمہ اللہ اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے ایک جامع ترین حدیث پیش کرتے ہیں، وہ سننے کے قابل ہے۔ وہ روایت کون سی میں جو ابھی پڑھ رہا تھا، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، سب سے اپنی ذمہ داری کے بارے میں روز قیامت جب محشر کا میدان ہوگا اللہ تعالیٰ سوال کرے گا، پوچھے گا، بتا تجھے ذمہ داری دی تھی، تو نے ذمہ داری میں کوتاہی کی تھی، ادا کی تھی یا نہیں کی تھی، کہیں دھوکہ کر کے تو نہیں آیا۔ اسی روایت کا اگلا جملہ وہ میں چھوڑ کر کے تیسرے جملے میں جاتا ہوں کیونکہ وہ آج کے موضوع سے تعلق رکھتا ہے۔ والرجل راع فی بیتی، آدمی اپنے گھر میں ذمہ دار ہے۔ شارحین لکھتے ہیں اس سے مراد باپ ہے، دوسری تشریحات موجود ہے، لیکن ایک تشریح شارحین یہ کرتے ہیں کہ اس روایت کے اندر والرجل سے مراد وہ آدمی جسے اللہ نے باپ بنایا ہے، یعنی باپ یہ بھی ایک ذمہ دار ہے، اللہ نے ذمہ دار بنایا ہے، باپ بنایا اللہ نے بنایا ہے، اور یہ باپ ہونا یہ کھلواڑ نہیں ہے، یہ باپ ہونا اللہ کی جانب سے عطا کردہ ایک بڑی ذمہ داری ہے۔ والرجل راع فی بیتہ، ہر آدمی باپ بنا ہوا ہے، وہ اپنے گھر میں ذمہ دار ہے۔ اللہ تعالیٰ روز قیامت اس سے اس ذمہ داری کے بارے میں پوچھے گا، تمہیں باپ بنایا تھا، تم نے اپنے بچوں کی کیسی تربیت کی، کچھ سکھایا نہیں سکھایا، کچھ تعلیم دی یا نہیں دی، یا ایسے ہی صرف چلے آئے؟ قیامت دن سوال ہوگا، اس کا جواب دینا ہوگا۔ اگلا سوال والمرأۃ راعیۃ فی بیت زوجہا، مختلف الفاظ ساتھ ہے، اس کے اندر اولادہا کا لفظ بھی ہے۔ ایک عورت، میری مائیں بہنیں سن رہی ہے، ایک عورت اسے بھی اللہ تعالیٰ نے ذمہ دار بنایا ہے۔ والمرأۃ راعیۃ، عورت اپنے شوہر کے گھر کے اندر، شوہر کے ماتحت میں رہنے والے، اس کے بچوں کی ذمہ دار ہے، اس کے مال کی ذمہ دار ہے، اس شوہر کی امانت کی ذمہ دار ہے۔ عورت کو اللہ تعالیٰ نے ذمہ دار بنایا گھر کے اندر، گھر کے باہر نہیں۔ گھر کے اندر شوہر کے بچوں کی ذمہ دار ہے، شوہر دن بھر کمانے جاتا ہے، ماں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ بچوں کی اچھی تربیت کرے۔ باپ نکل جاتا ہے، 10 بجے جاب پہ نکل گیا، رات میں آتا ہے، ظہر عصر مغرب عشاء دیگر اوقات کی نماز کی ذمہ داری ماں کی بنتی ہے کہ بچے نے پڑھی یا نہیں پڑھی۔ ایک ماں کو اللہ نے ذمہ دار بنایا ہوا ہے۔ اس ماں سے، اس عورت سے اس روز قیامت سوال کیا جائے گا، وہ مسئول عن رعیتہا، اس عورت سے اس ذمہ داری کے بارے میں روز قیامت اللہ سوال کرے گا، تمہیں ذمہ داری دی تھی، تم نے ذمہ داری کو نبھایا، ایسے ہی چلی آئی۔ میرے ایمان والے بھائیوں، میری مائیں بہنیں، غور کریں، اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری دی ہے، اگر ذمہ داری کو ہم نے صحیح طور پر ادا نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کرے گا، پوچھے گا۔ اور وہ حدیث جو ابھی آپ کے سامنے پیش کی، الا حرم اللہ علیہ الجنہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں پر جو ذمہ داری کو ادا نہیں کرتے ہیں جنت کو حرام قرار دیا ہے۔ اب اس سے غور کیجئے کہ اولاد کی تربیت کتنی اہم ہے، کتنی ضروری ہے۔ بچوں کی تربیت و تعلیم کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ہم کو سونپ رکھی ہے، اگر ہم اس میں کوتاہی کرتے ہیں تو اپنا ٹھکانہ سوچیں، اپنی ذمہ داری کا احساس کریں، ہم ذمہ دار ہیں تو کتنے ذمہ دار ہیں، ہم ذمہ داری ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ تربیت کے معاملے میں بہترین اسلوب سورہ لقمان کے اندر اللہ رب العالمین نے حضرت لقمان علیہ الرحمہ، جنہوں نے اپنے بچے کی تربیت کی تھی، اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان کے دوسرے رکوع کے اندر بالترتیب آیات کو نازل فرمایا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، اللہ نے کہا ہم نے لقمان حکیم کو حکمت دانائی عطا فرمائی۔ یہ تعریف اللہ نے کی ہے، اللہ نے کہا لقمان کو ہم نے حکمت عطا کی ہے، سمجھداری ہم نے دی ہے، دانائی ہم نے دی ہے۔ وہی لقمان جو اپنے بچے کی تربیت کرتے ہیں، اللہ نے کیا بہتر نقشہ کھینچا ہے، پہلی نصیحت جو کی تھی، جو قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ،
جب حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اے میرے پیارے بیٹے رکھتے جگر سن، لا تشرک باللہ۔ ہم اور آپ یہ سوچتے ہیں ہم اہل الحدیث گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، ہمارے بچے تھوڑی دوسرے راستے پہ جائیں گے۔ لقمان حکیم ہے، حکمت و دانائی ان کے پاس، اللہ نے ان کی تعریف کی ہے۔ وہ لقمان حکیم اپنے بیٹے کو پہلے نصیحت کر رہے ہیں، اے میرے پیارے بیٹے سن، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا، کبھی شرک مت کرنا۔ ہماری بھی ذمہ داری ہے اپنے بچوں کو پہلی تعلیم یہ دیں، اپنے بچوں کو پہلی تعلیم دے، اللہ کے بارے معرفت دے، اللہ کون ہے، اللہ کی ذات کیا ہے، اللہ رب العالمین پروردگار ہے، ہمیں کھلانے والا ہے، پلانے والا ہے، وہ عبادت کے لائق ہے، اللہ رب العالمین ہے جن کی بندگی کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت اپنے بچوں کو دلائے اور یہ پیغام دے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا، کیسے بھی حالات آ جائے، کیسی پریشانی آ جائے، کچھ بھی ہو جائے، اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک مت ٹھہرانا۔ اور دنیا کے اندر شرک سے بڑا ظلم کچھ نہیں ہے۔ اللہ نے خود کہا ان الشرک لظلم عظیم۔ اس دنیا کے اندر ظلم کہ کئی کیٹیگری ہو سکتی ہیں، ان میں سب سے بڑا ظلم اگر کوئی ہے تو اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے، کیونکہ ظلم کی تعریف کی جاتی ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو اس کی جگہ نہ رکھ کر کے کہیں اور رکھ دینا۔ عبادت حق اللہ تعالیٰ کا ہے، پیدا ہمیں اللہ نے کیا ہے، اللہ ہمیں کھلاتا پلاتا ہے، اس کے بعد انسان اللہ کو چھوڑ کسی اور کی عبادت کرے، اس سے بڑا ظلم دنیا میں کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اپنے بچوں کی تربیت میں پہلی چیز انہیں بتایا جائے کہ اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، کبھی شرک نہ کرے، کبھی کفر نہ کرے، بلکہ اللہ ہی کی عبادت کی جائے، اللہ کے ساتھ ہی اپنے آپ کو جوڑ کے رکھے اور اللہ رب العالمین ہی سے مانگا جائے۔ وہی اولاد دینے والا ہے، وہی کھلانے والا ہے، وہی روزی روٹی دینے والا ہے۔ دنیا کتنی بھی سازش کر لے ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ دوسری چیز مفسر لکھتے ہیں، دوسری چیز جو ہے یہ حضرت لقمان نے اپنے بچے کو خود نہیں بتائی بلکہ اللہ تعالیٰ کا اسلوب ہے۔ جب کبھی اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کا تذکرہ کرتا ہے یا شرک سے باز رہنے کی بات کرتا ہے، اس کے بعد ماں باپ کا تذکرہ کرتا ہے۔ تو اپنی تربیت، بچوں کی تربیت دوسری چیز آنی چاہیے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، میں ترجمہ پیش کر دیتا ہوں۔ اللہ نے یہ احساس دلایا کہ اپنے بچوں کو بتائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وصیت کی ہے کہ جو ماں باپ جنہوں نے ہمارے لیے سب کچھ کیا ہے، ان میں خاص طور پر ایک ماں جو اپنے بچوں کو 9 مہینے پیٹ میں رکھتی ہے، اس کے بعد کئی پریشانیوں کو جھیلنے کے بعد 2 سال دودھ پلاتی ہے۔ انشکر لی ولوالدیک، یہ پیغام دیا جائے کہ اللہ کا شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا کرو۔ بہت بڑا پیغام میرے ایمان والے بھائیو، اس کے اندر بہت بڑا پیغام ہے۔ کیا اللہ کی شکر گزاری صرف یہ ہے کہ اللہ کو کہہ دیجیے اللہ تو نے ہمیں کھلایا پلایا تیرا شکر ہے؟ نہیں، اللہ کی شکر گزاری یہ ہے کہ اللہ ہمیں کھلاتا ہے پلاتا ہے، ہمیں چلاتا ہے جلاتا ہے، صحت تندرستی دی ہے، تو اللہ کی شکر گزاری کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ اس کے پیچھے کی روایت کیا ہے، اس کے آگے کی بات کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کر رہے تھے، آپ کے پیر سج جاتے، ماں عائشہ کہتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے تو اللہ تعالیٰ نے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کیے، پھر اتنی عبادت کیوں کرتے ہو؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ وہ معلوم ہوا کہ رب کی شکر گزاری اللہ کی عبادت کے ذریعے سے ہے، تو ماں باپ کی شکر گزاری ہم صرف زبان سے کہہ کر ادا نہیں کر سکتے کہ اللہ کے ہمارے ابا جان آپ نے ہمیں دنیا کے اندر کھلایا پلایا پڑھایا، اللہ کا ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، نہیں، ان کی شکر گزاری یہ ہے کہ جب وہ بڑھاپے کی عمر میں پہنچ جائے ان کی پرورش ان کی تربیت کی جائے جیسے انہوں نے ہماری تربیت کی۔ یہ تربیت اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جیسے ہمیں انہوں نے پالا پوسا کھلایا آگے بڑھایا، بیمار ہوئے دوائی دلائی، ہمیں جب ہم کمزور تھے ہاتھ پکڑ کر ہمیں چلایا، ہم 50 سوال کرتے تھے وہ 50 جواب دیتے تھے، اب جب بوڑھے ہو گئے ہیں تو ہم بھی ان کے 50 سوالوں کے جواب حسن اور اچھے انداز میں دیں۔
یہ پیغام دینا بہت ضروری ہے، ورنہ آج دیکھیں ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ ماں باپ کے خلاف بغاوت کا، ماں باپ کو گھر سے نکالنے کا۔ آج تو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اولڈ ہاؤس کے اندر مسلمان کے ماں باپ بھی رہنے لگے۔ کسی زمانے میں غیر مسلم کہتے تھے کہ مسلمانوں کے ایک بھی اولڈ ہوم نہیں ہے، ایک بھی اولڈ ہاؤس نہیں ہے، غیر مسلم کہا کرتے تھے۔ آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مسلمانوں کے بھی اولڈ ہاؤس بننے شروع ہو گئے ہیں۔ مسلمان کے ماں باپ بھی آج اولڈ ہاؤس کے اندر رہنے پر مجبور ہے، سڑکوں پر رہنے پر مجبور ہے، لوگوں کے سامنے ہاتھ بنانے مجبور ہے، روٹی کے لیے مجبور ہے، دوائی کے لیے مجبور ہے۔ بیٹا کما رہا ہے، لاکھوں کروڑوں کی پراپرٹی ہے، لیکن ماں باپ کے لیے اس نے کچھ نہیں۔ ایک آیت پیش کے بعد آگے بڑھاتا ہوں۔ اللہ نے کہا یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین۔ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں خرچ کہاں کیا جائے، کن پر کیا جائے؟ اللہ کہتا ہے سب سے بہترین خرچ کرنے کا کوئی مقام ہے، کوئی جگہ ہے تو والدین ہے، ماں باپ ہے، سب سے پہلے خرچ کرنے کا مقام۔ قرآن مجید میں اللہ نے صاف کہہ دیا۔ ہاں ایک بات اور مزید کہ ماں باپ اپنے بچوں کو بچپن سے ان کی قدر بتائے، سمجھائے، سکھائے، اچھی تربیت کرے، اچھی ٹریننگ کرے، اچھی تعلیم دے۔ جب اچھی تربیت کریں گے، ٹریننگ دیں گے، بتائیں گے ماں باپ کیا چیز ہے، تو بچہ انشاءاللہ جوان ہو کر کے وہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا۔ تیسری بات اسی آیت کے بعد وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ چاہے ماں باپ ہی کیوں نہ ہو، دنیا کے اندر کوئی بھی ہو، اگر وہ تمہیں غلط بات کی تعلیم دے، انکار کر دینا ہے، نہیں ماننا ہے۔ اللہ نے صاف کہہ دیا فَلَا تُطِعْهُمَا۔ حدیث کے اندر آتا ہے لا طاعة لمعصیت الخالق، اللہ کی معصیت میں کسی کی اطاعت نہیں ہے، چاہے ماں باپ ہی کیوں نہ ہو، چاہے بڑا بزرگ ہی کیوں نہ ہو، چاہے قوم کا لیڈر ہی کیوں نہ ہو۔ اگر اللہ کی نافرمانی کا حکم ماں باپ دیتے ہیں، کوئی گناہ کا حکم ماں باپ دیتے ہیں، تو بچہ ان کی بات کو نہیں مانے گا۔ باپ کہتا ہے بیٹا باہر جا کے بول کیا کہ ابا جان گھر میں نہیں ہے، ابا گھر میں موجود ہے، یہ جھوٹ ہے، اور بچے کو اس بات پر باپ کی اطاعت نہیں کرنی ہے کیونکہ جھوٹ ہے۔ تو اپنے بچوں کو پیغام دیا جائے کہ اللہ کی معصیت میں، نافرمانی میں، گناہ کے کام میں کسی کی پیروی نہ کی جائے، کسی کی بات نہ مانی جائے۔ ہاں وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ اللہ نے ایک بات اور کہی کہ دنیاوی اعتبار سے اگر ماں باپ کفر پر بھی ہو، شرک پر بھی ہو، ضلالت پر بھی ہو، تو دنیاوی اعتبار سے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، ان کی مخالفت نہیں کرنی ہے، ان کو پریشان نہیں کرنا ہے، دنیاوی اعتبار سے، اخروی اعتبار سے نہیں، دین کے اعتبار سے نہیں، صرف دنیا کے اعتبار سے۔ اگلی بات بہت جامع ترین 2-3 آیت پیش کر کے میں جلدی بات ختم کروں گا۔ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل۔ حضرت لقمان کے بیٹے نے جب اپنے باپ سے پوچھا ہے ابا جان، فضل القدیر میں اس کے تفسیر میں یہ سوال موجود ہے، ابا جان اگر میں کوئی ایسی جگہ موجود ہوں جہاں مجھے کوئی نہیں دیکھتا ہے، کیا وہاں بھی میں کوئی اچھائی یا برائی کروں تب بھی اللہ دیکھتا ہے؟ تو اس کے جواب میں لقمان نے کہا یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ، اے میرے پیارے بیٹے لگتے جگر، اگر تو کہیں ایسی جگہ چلا جا، چاہے وہ چٹان میں چلا جا یا آسمان میں چلا جا یا ساتوں زمین کے نیچے پاتال میں چلا جا، اگر تو نے کوئی اچھائی یا برائی رائے کے دانے کے برابر بھی کی ہوگی نا، تو روز قیامت اللہ تعالیٰ پیش کر دے گا۔ یعنی اپنے بچوں کو دل کے اندر یہ خوف دلائے۔ ماں باپ کہتے ہیں نا، اپنے بچوں کو ڈراتے ہیں نا، تم اسکول میں یہ کرو گے ماروں گا، تم گھر سے باہر یہ کرو گے میں ماروں گا، ڈانٹوں گا، پھٹکاروں گا، اس سے کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ ہمارا بچہ ہمارے پاس 4 گھنٹہ رہتا ہے اور ذرا وقت اسکول، مدرسے یا ٹیوشن، کوچنگ، کھیل میں رہتا ہے، گھر آتا ہے سو جاتا ہے، 2 گھنٹے 3 گھنٹے زیادہ ہمارے بچے ہمارے پاس نہیں رہتے ہیں، گھر کے باہر زیادہ وقت گزر رہا ہے۔ تو اللہ نے پیغام دیا ہے، حضرت لقمان نے پیغام دیا ہے کہ اپنے بیٹے کے دل کے اندر رب کا خوف دلائے، تو برائی کرے گا، گناہ کرے گا۔ آج دیکھیے ہمارے نوجوان لڑکے لڑکیاں کالج میں جا کر کیا نہیں کرتے ہیں۔ اگر رب کا خوف دلایا گیا، اللہ کی قسم وہ کبھی اس برائی پر آمادہ نہیں ہوں گے۔ کچھ بھی ہو جائے، دنیا معافی ادھر سے ادھر ہو جائے، اگر رب کا خوف دل کے اندر ہے، تم رائے کے دانے کے برابر برائی کرو گے،
تو میں تو نہیں دیکھ رہا ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا، وہ پروردگار ضرور دیکھ رہا ہے، وہ روز قیامت پوری دنیا کے سامنے پیش کر دے گا۔ یہ بچوں کو تربیت دی جائے۔ آگے جملوں کے اندر یا بنیا اقیم الصلاۃ، نماز کا پیغام دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین، اپنے بچوں کو 7 سال کی عمر میں نماز کا حکم دو۔ آج تو ماں باپ سوچتے ہیں بچہ سو رہا ہے، بیمار ہو جائے گا، سونے دو۔ نہیں، فجر سے لے کے عشاء تک ساری نماز کے لیے 7 سال کا ہو جائے، ماں باپ اسے نماز کی تلقین کرے، حکم دے۔ اور وَضْرِبُوهُمْ، ان کو مارے کب؟ جب وہ 10 سال کی عمر کا پہنچ جائے۔ 10 سال کی عمر اگر نماز نہیں پڑھتا ہے تو اس کو ہلکی، بہت زیادہ مار نہیں، ہلکی مار ماری جائے۔ اسی روایت کا اگلا جملہ یہ ہے 10 سال کی عمر میں بچوں کا بستر الگ کر دیا جائے، بستر الگ کر دیا جائے، چاہے وہ لڑکا لڑکی بہن بھائی ہی کیوں نہ ہو۔ 10 سال کی عمر ہو گئی، اس کی شارحین نے تھوڑی وضاحت کی ہے کہ چاہے بھائی بھائی ہی کیوں نہ ہو، بہن بہن ہی کیوں نہ ہو، بھائی بہن ہی کیوں نہ ہو، بہن بھائی ہی کیوں نہ ہو، 10 سال کا ہو گئے بستر الگ کر دیا جائے، وہ الگ الگ سلایا جائے گا ان کو۔ یہاں تو کزن کے ساتھ معاملہ دیکھیں، سگے بھائی بہن کا معاملہ تو بہت دور کی بات ہے۔ کزن ایک ہی گھر میں رہ رہے ہیں اور ایک ہی ساتھ سونا اٹھنا، اللہ اکبر، نہیں، بالکل جائز نہیں ہے۔ 10 سال کا ہو جائے بستر الگ کر دیا جائے، چاہے سگا بھائی یا سگی بہن کیوں نہ ہو۔ تو نماز کا حکم دیا جائے، نماز بہت اہم رکن ہے، بچوں کو اس کی تعلیم دی جائے۔ اگلی بات وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، حضرت لقمان نے کہا اپنے بچوں کو یہ تعلیم دو کہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو۔ بھلائی کا حکم دیا جائے اور برائی سے بچوں کو، یا پھر ان کو یہ پیغام دیا جائے کہ تمہاری ایک ذمہ داری بنتی ہے، تم کسی کو برائی کرتے دیکھو اس برائی سے روکو اور اچھائی کرنے کا حکم دو۔ اس پر تکلیف آئے گی، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، کہا اگر تم یہ کام کرو گے تو تمہیں بہت تکلیف آئے گی، اس تکلیف پہ رنجیدہ مت ہونا، صبر کرنا، اور صبر کرنا یہ بہت بڑے معاملات میں سے ہے۔ پھر 2-3 بات یہ کہی کہ جب کسی سے ملو، اپنے بچوں کو تعلیم دینا چاہیے، جب کسی سے ملاقات کرو تو آپ منہ پھر کے مت ملو، اچھے انداز سے ملو، السلام علیکم کہہ کر اچھے انداز میں ملا جائے۔ اور ایک بات اور کہی، جب زمین میں چلو وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، جب زمین میں چلو تو آرام کے ساتھ چلو، نرمی کے ساتھ چلو، شان و شوقت کے ساتھ چلو، ایسے مت چلو کہ 50 لوگوں کو تکلیف پہنچے۔ آج دیکھیے ہمارے آٹو ڈرائیور بیچارے گزرتے ہیں تو یہ ان کے رکشہ کے اندر دیکھیے آواز، یہاں تک کہ پریشان کرتے ہوئے آج ہمارے نوجوان گزرتے ہیں۔ اللہ نے کہا نہیں، یہ طریقہ نہیں ہے، اپنے بچوں کو تعلیم دی جائے کہ شان کے ساتھ چلا جائے، آرام کے ساتھ، نرمی کے ساتھ چلا جائے اور اپنی آواز کو پست رکھے۔ میں ایک روایت کا ایک 2 ٹکڑے پیش کر بات ختم کرتا ہوں۔ آج کے دور کے تعلق سے وہ روایت ہے، اس لیے میں اس کو پیش کر دے رہا ہوں۔ بہت جامع ترین روایت ہے، لمبی روایت ہے، میں صرف 2 جملے پیش کروں گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ تعلیم دی تھی، ان تعلیمات کے اندر 2 جملے تھے، بہت جامع ترین ہے، میں بات ختم کرتا ہوں۔ وَاعْلَمْ، جان لو، أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ، اگر پوری امت مل جائے، پوری قوم مل جائے، پوری جماعت مل جائے اور پوری جماعت مل کر کے تمہیں کچھ فائدہ پہنچانا چاہے، لا ينفعك، تم کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے، الا ما كتب اللہ لك، مگر اتنا ہی فائدہ پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ تعالیٰ نے مقدر میں لکھا ہوا ہے۔ اس کے برخلاف دوسرا جملہ، وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَنْ يَضُرُّكَ بِشَيْءٍ لَا يَضُرُّ إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكَ، اگر پوری قوم مل کر کے، پوری جماعت مل کر کے ایک طرف ہو جائے اور ایک طرف ہو کر کے تمہیں نقصان پہنچانا چاہے، چاہے وقف بل لا کر کے، چاہے کوئی بھی طریقہ اپنا کر کے، UCC لا کر کے، یا ہمارے اسلام کے اندر مداخلت کر کے، قانون کو بدل کر کے ہمیں نقصان پہنچانا چاہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے، ہمیں ہمارے ہر بچوں کو تعلیم دینا چاہیے، ہر نوجوانوں کو تعلیم دینا چاہیے، پورے امت مسلمہ کو تعلیم دینا چاہیے۔ ان الامہ لو اجتمعت علی ان یضروا،
اگر پوری جماعت مل کر کے، پوری تنظیم مل کر کے، پوری قوم مل کر کے ایک طرف ہو جائے، ہمیں نقصان پہنچانا چاہے، اللہ کی قسم ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتے الا ما كتب اللہ لک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا اتنا ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ تعالیٰ نے مقدر میں نقصان پہنچنا لکھا ہوگا، اس سے زیادہ ذرہ برابر ہمارا کچھ نقصان نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی ایک روایت پر اگر ہمارا ایمان ہو جائے، پختہ یقین ہو جائے، اللہ کی قسم ہمارا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا ہے۔ پھر ایک بات وہی جملہ کہ پوری جماعت مل کر، پوری قوم مل کر، پوری تنظیم مل کر کے ہمیں نقصان پہنچانا چاہے، کسی بھی طرح کا نقصان پہنچانا چاہے، ہمیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی نقصان پہنچے گا جتنا اللہ رب العالمین نے مقدر میں لکھا ہوا ہے۔ یہ ہمارے بچوں کو تعلیم دینا چاہیے، بتانا چاہیے، تربیت دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ دعا اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اپنے بچوں کی صحیح تربیت اور عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو صحیح طور پر بچوں کو تعلیم کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ نیا تعلیمی دور شروع ہو رہا ہے، اپنے بچوں کی مکتب کی تعلیم پر توجہ دیجیے، کیونکہ مکتب کی تعلیم یہ بہت اہم تعلیم ہے۔ یہ بڑے بڑے اداروں سے جو علماء کرام نکلتے ہیں، جن پر آپ رشک کرتے ہیں، وہ سارے کے سارے مکتب سے تیار ہو کے جاتے ہیں۔ پہلے مکتب، اس کے بعد اعلیٰ تعلیم، اور مکتب کے بعد بڑے اداروں کے اندر 1% 2% بچے جاتے ہیں۔ مکتب کے بعد انسان نکل کر کے اپنے دنیاوی معاملات میں الجھ جاتا ہے۔ تو مکتب کی تعلیم پر اپنے بچوں کو زیادہ فوکس کیجیے، انہیں بھیجیے، پڑھوائیے، عقیدے کی اصلاح، ایمان کی اصلاح، اسلام کی اصلاح۔ یہ بھاگتی دوڑتی دنیا کے اندر، فتنہ انگیزی والے دور کے اندر اپنے بچوں کی ایمان کی حفاظت چاہتے ہیں تو اپنے بچوں کو مکتب سے جوڑیے۔ بہترین تعلیم کا مرکز، تربیت کا مرکز، تعلیم کے لیے بہترین جگہ مکتب کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اپنے بچوں کی صحیح رہنمائی کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم ويستجب لكم ولا ذكر الله تعالى عز وجل.